حضرتی و مولاتی یا فاطمہ معصومہ کم، السلام علیکہ یا اخت الرضا، السلام علیکہ بنت امیر المومنین، بنت رسول اللہ، بنت امام موسیٰ کاظم، السلام علیکہ یا فاطمہ معصومہ کم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین۔ Heartiest congratulations and felicitations to all the Mu'mineen. This is the first of Zulqa'dah and we are celebrating the birth anniversary of Hazrat Fatima Masuma Kum, the daughter of Babul Hawaj Imam Musa Kazim alayhi salam. عروج بےحد مبارکباد آپ کو، بےحد مبارکباد ہمارے تمام ویورز کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، تمام مومنین کو کہ اتنا بہترین اور خوبصورت موقع ہے کہ ہم ولادت بھی منا رہے ہیں اور ذوالقعدہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے جو رزق کی تنگی کو دور کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ آپ کو ہم ویلکم بیک کرتے ہیں انا من عروج نقوی آفیشیل پر، اور میں پھر سے ریپیٹ کر دوں ماہ ذوالقعدہ کی یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ذوالقعدہ پلے لسٹ ہماری ہوگی جس کی سیریز میں یہ ایپیسوڈ 1 ہے، کیونکہ فرسٹ آف ذوالقعدہ مارک کرتی ہے ولادت بسعادت اخت الرضا جناب کریمہ اہل بیت۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دختر ہیں، آپ بہن ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ آپ کے بے حد حسین ٹائٹلز ہیں جو کہ آپ کی پرسنالٹی کی ترجمانی کرتے ہیں، جو کہ آپ کے پرسنالٹی ایٹریبیوٹس کو بتاتے ہیں۔ بی بی کے ٹائٹلز ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی اتنی مماثلتیں ہیں جناب فاطمہ زہرا سے کہ فاطمہ معصومہ کم کہا گیا، اور معصومہ یعنی کہ اس قدر پاک و پاکیزہ، اور مریم اہل بیت کہا گیا، کریمہ اہل بیت کے اپنے زائرین پر بی بی نے ہمیشہ کرم فرمایا ہے۔ علمی مسائل ہوں، رزق کے مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں، تو بیماری ہو، ہر مرض سے شفا کے لیے اپنے حرم میں آنے والے علماء اور خدام اور زائرین بی بی نے ہمیشہ انہیں شفایاب کی، اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ آپ کو کہا جاتا ہے طاہرہ، نقیہ، حمیدہ، راضیہ، برہ، راشدہ، سیدہ، تقیہ، اخت الرضا، زینب رضا۔ جس طرح سے آپ نے اپنے زمانے کے امام اور اپنے برادر مولا رضا علیہ السلام کے لیے ایثار اور قربانیاں پیش کی اور دین اسلام کو پروان چڑھانے میں، جیسے جناب زینب کبریٰ نے کربلا میں مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اسی طرح امام موسیٰ رضا علیہ السلام کے لیے بی بی معصومہ کم نے اس تبلیغ کو جاری و ساری رکھا۔ آپ نے مدینہ سے مرو ہجرت کی اپنے بھیا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور قم کو ایک علمی مرکز بنا دیا۔ بی بی کا وہاں پہ کچھ روز سٹے تھا، اس سٹے میں یہ قم آج سینٹر بن چکا ہے، ایک ایجوکیشنل سینٹر فار آل دا مسلمز اکراس دا گلوب، کہ جتنا بڑا حوزہ علمیہ قم ہے اس ٹائم پر، اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو نجف کے علاوہ اور قم کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ تو اب زیادہ ڈیلے نہیں، ہم آج شان بنت امام موسیٰ کاظم بیان کریں گے، ہم آپ کو کچھ ہسٹوریکل ایونٹس بتائیں گے کہ کیا کیا کرامات ہیں، کیونکہ اس ماہ ذوالقعدہ میں اور خاص طور پہ آج کی ڈیٹ میں آپ کریمہ اہل بیت کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگے کہ پروردگار جناب معصومہ کم جیسی پاک و پاکیزہ ہستی کا وسیلہ اگر آپ بنائیں تو کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ بنت ولی اللہ ہیں، آپ فاطمہ ہیں، اور آپ ایسی فاطمہ ہیں، یہ خود بھی فاطمہ، ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی، سبحان اللہ، یہ خود بھی فاطمہ، ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی، حجاب نور کا ایک سلسلہ معصومہ کم ہے۔ جشن ولادت بسعادت جناب حضرت معصومہ کم صلوات اللہ السلام علیہ آپ سب کو بے حد مبارک ہو۔ مہر عروج آئیں آپ کے ساتھ میلاد مبارک کو منانے کے لیے اور پروردگار عالم کے حضور اپنا اظہار تہنیت کرنے کے لیے۔ جی عروج، آپ بی بی کی شان میں کیا آج پیش کریں گے؟ میں بی بی کے بہت سے خوبصورت کرامات کے جن کے توسل سے بیماروں کو شفا یابی ہوتی ہے، اور زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں کتابوں میں، اور ان بیماروں نے خود بذات خود بی بی کے حرم میں آ کے، اور کچھ ہی آڈیوز بھی، کیسٹس بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیان بھی ریکارڈ کروائے ہیں اس زمانے کے، کہ بی بی نے کس طرح سے ان کو شفا دی ہے، اور کچھ نے لائیو مناظر دیکھے جب شفا ہوئی، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے شفا ہوئی۔ اور آج بھی آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جب بھی لائیو سٹریم کربلا کی حرم امام حسین علیہ السلام کی آ رہی ہوتی ہے یا حرم مولا عباس علیہ السلام کی آ رہی ہوتی ہے،
تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ ویڈیوز بھی چلائی جاتی ہیں جب بیماروں کو شفا ہوتی ہے. تو یہ وہ در ہے, یہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جہاں سے بیماروں کو شفا ہوتی ہے, اور توسل سے ان سے توسل کیا جاتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں, ان کی سفارش سے حاجات کو طلب کیا جاتا ہے. اور یہاں پر بی بی کے بہت سے کرامات ہیں, بہت سے معجزات ہیں جن سے بیماروں کو شفا ہوئی. میں ان کا تذکرہ کروں گی, مبارکباد اللہ نے پیش کر دی. پیچیدہ امراض ہیں جن سے شفایاب ہوئے. بے شک. اب یہاں پر سب سے پہلے تو وہ واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوگا, اور علماء بار بار جو ہے مجالس میں اور بی بی کے جشنوں میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں, اور میں بھی اس کو آپ کو ریپیٹ کروا دیتی ہوں تاکہ اس سے ایک بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ کیوں اگر ہم بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محمد, اگر ہم پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کو نہیں جا سکتے, اور جیسے کہ بی بی کی وصیت تھی کہ ان کی اصلی قبر کا کسی کو معلوم نہیں ہے, یہ بی بی کی وصیت تھی امام علی علیہ السلام کو, تو اس کے بدلے میں جو زیارت ظاہری طور پر تمام لوگوں کے سامنے ہے, مومنین کے سامنے ہے, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی تمام تر فضیلت لکھ دی گئی ہے پروردگار عالم کی طرف سے جناب بی بی فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی زیارت میں. تو اگر ہمیں بی بی کی اصلی قبر کا معلوم نہیں ہے, کیونکہ جو بھی عمرہ پر حج پر جاتے ہیں ان کی یہ حسرت ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ وہ جناب رسول خدا کی زیارت کریں, جنت البقیع میں جائیں, پاک سیدہ کی زیارت کریں, لیکن چونکہ معلوم نہیں ہے تو جہاں جہاں ان کو احتمال ہوتا ہے کہ بی بی کی قبر موجود ہوگی تو وہاں زیارت کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو مومنین بہت اظہار جوش و خروش دکھاتے ہیں جب وہ جاتے ہیں جناب سیدہ کی قبر مبارک کو دیکھنے, اور جہاں احتمال ہوتا ہے جیسے روش کہہ رہی وہاں پر پوری کوشش ہوتی ہے زیارت کر لیجئے. تو ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ جتنی آپ کاوش و کوشش کرتے ہیں وہاں پر اللہ جانتا ہے, ضرور کریں, لیکن یہ ثواب بھی ذہن میں رکھیں. جب آپ امام رضا کی زیارت کر چکے ہوں تو آپ کا جوش و ولولہ میں کمی نہیں آنی چاہیے کہ آپ اس کے بعد کریمہ اہل بیت کی جب زیارت کو جاتے ہیں, معصومہ کم کی زیارت کو اسی جوش, اسی ولولے, اسی عقیدت, اسی اظہار محبت سے کیجئے. کیونکہ امیر المومنین نے خود فرمایا جب آیت اللہ محمود مرشی نجفی نے 40 روز کا چلہ کاٹا, امیر المومنین خواب میں آئے اور ان سے فرمایا کہ خدا نے معصومہ کم ہماری بیٹی ہیں جو کہ کم ہے, ان کی زیارت کا اجر و ثواب وہی رکھ دیا جو جناب زہرا کی قبر کا. کیونکہ یہ میرا اس تمہید کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو واقعہ ابھی ہم نے بتایا کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ محمود مرشی نجفی, ان کا دل تھا, ان کی چاہت تھی کہ وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کی زیارت کریں, اور اس وجہ سے ایک قرآن پاک کا عمل جو کہ 40 دن کا تھا حرم امیر المؤمنین علیہ السلام میں اس نیت سے ادا کیا کہ بی بی کی زیارت کریں. تو تبھی مولا امیر کائنات علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ کس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, آپ نے عمل کیوں سر انجام دیا, اور انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو مولا نے فرمایا کہ جیسے کہ بی بی نے مجھے وصیت کی تھی, ان کی وصیت کو میں رد نہیں کروں گا, اور میں آپ کو قبر مبارک کا پتہ نہیں بتا سکتا. لیکن تمہید کا مقصد جب مولا امیر کائنات نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ بی بی فاطمہ کی زیارت کی تمام تر فضیلتیں اور اجر و ثواب آپ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی زیارت کر کے حاصل کر سکتے ہیں, تو آپ کو کم کا رخ کرنا چاہیے. یہ مولا امیر نے ہمیں بتایا تھا. تو یہاں پر ہمیں مل گیا یہ اجر و ثواب کہ ہم جائیں, ایران جائیں. اور یہاں پر ایک اور واقعہ جو بہت امپورٹنٹ ہے بتانا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھ سے جفا کی, غداری کی کہ جو میری زیارت کے لیے آیا لیکن میرے چچا حمزہ علیہ السلام کی زیارت نہیں کی. تو اسی طرح سے ہے کہ جب آپ مکہ جاتے ہیں, پروردگار عالم کے حرم کی زیارت کرتے ہیں, تو وہ پھر مدینہ کی زیارت بھی کریں گے. جو مدینہ کی زیارت کی قصد سے جاتے ہیں, نیت سے جاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں, تو پھر وہ جنت البقیع کی جناب سیدہ کی بھی زیارت کریں گے. اور پھر جو قم جاتے ہیں, کیونکہ بی بی کی ولادت ہے آج اور ان کے فضائل اور کرامات کا ذکر کریں گے, تو جو ایران جاتے ہیں زیارات کے لیے اور مولا رضا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ قم کی زیارت کریں گے, پھر مشہد جائیں گے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے قم میں میری بہن بی معصومہ کم صلوات اللہ السلام کی زیارت کی, گویا اس نے میری زیارت کی. تو بی معصومہ کم کی زیارت کا ثواب جناب زہرا صلوات اللہ السلام کی دختر پیغمبر کی زیارت کے ثواب جتنا ہے, اور آپ کی زیارت کا ثواب امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے برابر ہے. آپ کی زیارت کو جانا اور عقیدت اور اظہار محبت کرنا آپ کی رزق, علم, آپ کی بیماری چاہے روحانی یا جسمانی امراض ہو, اس سے شفا کا باعث ہے. تو امام تقی الجواد علیہ السلام کو بھی فرمان ہے کہ جس نے قم میں میری پھوپھی کی زیارت کی
جس نے بھی کم میں میری پھوپھی کی زیارت کی اس کی جزا جنت ہے، اللہ اکبر فرمانے معصوم ہے، اور جو بھی کم میں معصومہ کی زیارت کرے اس نے میری زیارت کی، یہ دوسرے امام رضا کا فرمان ہے۔ تو یہ وہ پاک بی بی ہیں جن کی عظمت و عقیدت پہ ان کے دادا بھی روایات کہہ گئے کہ جنت واجب ہوگی جو کہ کم میں ہماری معصومہ کی زیارت کرے گا۔ ان کے بھیا بھی اس کے بارے میں امام ہو کر یہ فرمان جاری کیا۔ آپ کو امام تقی الجواد علیہ السلام نے بھی کہا کہ جنت کے حقدار ہوں گے وہ لوگ جو کہ آپ کی قبر مبارک کی زیارت کریں۔ بہت سی کرامات ہیں حرم معصومہ کم صلوات اللہ السلام اللہ علیہ کو لے کے جو کہ تاریخ میں رقم کی گئی ہیں، آج بھی زائرین آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں۔ عروج آپ سے ضرور وہ بیان کریں گی اور میں بھی ساتھ ساتھ کچھ شیئر کروں گی، تو ہم کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس آپ سے شیئر کر دیں، کیونکہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ یہ پروگرام تو اس کے لیے انف ہی نہیں ہے۔ باقاعدہ بکس لکھی گئی ہیں بی بی کے کرامات اور معجزات جس سے بیماروں کو شفا ہوئی، اور روحانی جو ہے اگر علمی مشکلات تھیں علماء کو آتی تھی تو وہ بھی بی بی سے توسل کرتے تھے اور ان کی جو علمی مشکلات تھیں وہ دور ہو جایا کرتی تھی۔ بے شک بے شک۔ اور یہاں پر عروج نے آیت اللہ محمود مرشی نجفی کے قرآن کے عمل کا بہترین ذکر کیا۔ جو نہیں جانتے کہ ہم کس عظیم ہستی کی بات کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کی تو بات کریں لیکن اہل بیت کے چاہنے والے اور خادمین ایسے گزرے ہیں کہ اللہ نے انہیں بے حد علم سے نوازا۔ آیت اللہ مرشی نجفی وہ عظیم ہستی ہیں کہ عالم برزخ میں ان کا کام ہے قبر امام حسین علیہ السلام پر مسلسل تلاوت کرتے رہنا، یعنی اصل قبر امام حسین علیہ السلام مسلسل تلاوت کا جو فضل ملا ہوا ہے ان کو، یہ آیت اللہ مرشی نجفی کو ملا ہوا ہے۔ اور یہ ہے آیت اللہ محمود مرشی نجفی، اور ان کی جانب سے ان کے فرزند آیت اللہ مرشی نجفی، ابھی ان کی یہ روایت بہت عام ہے، بہت معروف و مشہور روایت ہے کہ جب سے ان کے والد نے ان سے کہا کہ بی بی معصومہ کم کی زیارت کو آپ نے جانا اور میری نیابت میں آپ نے زیارت کرنی ہے، تب سے آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوتا ہوں 60 ایئرز میں، 60 سالوں میں میں وہ زائر ہوں کہ جو ہمیشہ پہلا زائر ہوتا ہوں ذریعے بی بی معصومہ کم کا۔ جیسے ہی حرم کا دروازہ کھلتا ہے 60 سالوں میں سب سے پہلا زائر میں ہوں، اور یہ وہ حرم ہے کہ اپنے افطار سے پہلے حوضہ علمیہ کے علماء اور فقہا افطار سے پہلے بوسے لیتے ہیں اس ذریعے کے کہ اللہ کا فضل و کرم حاصل کریں، اور اگر بیمار ہو جائیں تو بھی فضل مانگتے ہیں اس پاک بی بی کا۔ جی ابھی بھی کی علمی کمالات ہیں اس کا بھی ذکر کرتے چلیں گے، کیونکہ عراق سے کچھ لوگ، یہ بھی واقعہ بہت مشہور ہے فضائل بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے اعتبار سے، کہ عراق سے کچھ لوگ مدینہ آئے تھے، ان کے کچھ فقہی سوالات تھے اور ان کی اپنی پرابلم سے ریلیونٹ کچھ سوالات تھے جو لے کر وہ امام کے پاس آئے تھے کہ ان کے جوابات ان سے حاصل کریں۔ اب جب یہ لوگ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خادمہ باہر نکلتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام تو گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا کوئی اور موجود ہے کہ جو ان سوالات کے جوابات دے سکے، تو اس خادمہ نے کہا کہ امام کی بیٹی موجود ہیں، میں ان سے پوچھ کر پھر بتاتی ہوں۔ تو جب بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ اس وقت پہ گھر پہ موجود تھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ بی بی نے وہ تمام تر سوالات کو پڑھا اور پھر کہا کہ میں وہی جوابات لکھوں گی کہ جو میرے بابا لکھتے۔ تو بی بی نے وہ تمام تر سوالات کے جوابات تحریر کیے اور ان لوگوں کو دے دیے۔ اب جب یہ لوگ سوالات کے جوابات لے کر جانے لگے تو رستے میں ان کی ملاقات خود امام علیہ السلام سے ہو گئی۔ تو امام نے کہا کہ مجھے یہ دکھاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی جو ہیں انہوں نے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور امام چاہتے تھے کہ ان جوابات کو پڑھیں۔ تو جیسے امام نے اس پیپر کو کھولا، سوالات کے جوابات دیکھے، تو امام نے کہا کہ اس کا باپ اس پر قربان ہو کہ اس نے وہی کچھ لکھا جو کہ میں لکھتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس قدر علمی کمالات ہیں بی بی کے، اس قدر علم تھا کیونکہ بیٹی ہیں امام کی، اور مشہور روایات ہیں کہ 180 سے زائد امامزادے امامزادیاں، جس کا میں بیان کر دیتی ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کی اولادیں جو ہیں مدفون ہیں ایران میں قم میں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت اس میں بی بی معصومہ کم کی۔ عروج ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ ہم کوشش بھرپور کریں گے کہ جناب معصومہ کم کی یا تو اسی ویڈیو میں یا ایک الگ ویڈیو میں یا تو پوسٹ فارم میں ہم آپ سے اپنی زیارت کے کچھ لمحات شیئر کریں جو ہم نے ایران میں جناب معصومہ کم کی زیارت بھی موسٹ ریسنٹلی کی ہے، اور مولا رضا کی زیارت کی، تو خاص طور پہ کم کی زیارات اور جن امامزادوں کا ذکر کیا کہ بہت سے امامزادے مدفون ہیں، اور ان مقامات کی بھی پکچرز ہم نے
آپ کے لیے لی ہوئی ہیں, کچھ کلپس بنائی ہوئی ہیں, تو امید کرتے ہیں آپ سب بھی زیارت کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. یہاں پہ بی بی کی کرامات ہم شیئر کر رہے ہیں, معجزات شیئر کر رہے ہیں, اللہ نے کس قدر انہیں مقام و مرتبہ سے نوازا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو میں ایک کرامت بی معصومہ کم کی پیش کرتی ہوں کہ یہاں پر حاج آقا مہدی صاحب مقبرہ علم الثنا ہے, یہ نقل کرتے ہیں, یہ ایک خادم ہیں بی بی کی زری کے, اور وہاں پر بے حد خدام ہیں. ان میں سے ایک خادم ہیں جو اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں کچھ دنوں قبل ذوف چشم میں مبتلا ہو گیا تھا, آنکھ کے ایک عارضہ میں مبتلا ہو گئے. ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ ان کی آنکھوں میں موتیا ہو گیا ہے, لہٰذا اس کا آپریشن کرنا ہوگا. وہ کہتے تھے کہ جیسے ڈاکٹر نے کہا, اور دیکھیے یہ عقیدے کی بات ہے, احترام کی بات ہے, محبت کی بات ہے کہ اللہ نے ان ہستیوں کو اتنے عظیم مقام سے نوازا کہ بارگاہ الہی میں ان کا واسطہ دیں. تو ہمارے ڈاکٹرز کے جو ہے اس پہ ہم ریلائی نہیں کر رہے ہوتے زیادہ جتنا ہم ان پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جیسے ڈاکٹرز نے مجھے آپریشن سجیسٹ کر دیا تھا تو میں روزانہ بی بی معصومہ کم کی زیارت سے مشرف ہوتا, زری کی تھوڑی سی گرد و غبار لے کر آنکھوں پر مل لیا کرتا تھا. یہ عمل باعث بنا کے, اور یہ دختر رسول اللہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے, جو رسول خدا کی آل ہیں, جو بنت رسول ہیں, بنت امیر المومنین ہیں, بنت فاطمہ زہرا ہے, بنت امام موسیٰ کاظم ہے, اتنی پاکیزہ آل اطہار میں وہ پاک بی بی ہیں کہ گمان نہ کیجئے کہ ان کی زری کی خاک سے خدام جب شفا پاتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنی آنکھوں پر اس خاک کو مل لیا کرتا تھا, یہ باعث بنا کہ میری آنکھوں کی کمزوری برطرف ہوگی. یہ عمل ایسا بابرکت ثابت ہوا کہ آج تک چشمے کے بغیر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں, مفاتح الجنان کو تلاوت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور ایسی بہت سی کرامتیں ہیں جناب معصومہ کم کی. جی عروج, اب بی بی کی فضیلت میں کیا اور پیش کرنا چاہیں گی آپ؟ جیسے کہ ہم نے واقعہ بیان کیا ایک خادم کا کہ جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, اسی طرح سے ایک خاتون تھی, ایک لڑکی تھی کہ جو بول نہیں پاتی تھی. اور ایران میں آج بھی یہ روایت ہے, چلی آ رہی ہے کہ جب کسی بیمار کو شفایابی کی نیت سے حرم امام علی رضا علیہ السلام میں لے جایا جاتا ہے یا حرم بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا میں لے جایا جاتا ہے تو دعائیں پڑھی جاتی ہیں, بی بی سے توسل پیش کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم اس پاک ہستی کی سفارش سے اس بیمار کو شفا دے. تو اب یہ خاتون تھی, اس کو باندھا گیا تھا, یہ لٹایا گیا تھا زری کے پاس جہاں پہ بی بی کی قبر مبارک ہے. تو اب جب زری کے پاس سے تھی تو ایک دم سے اس نے چیخنا چلانا شروع کیا, اس خاتون نے, اور جیسے چیخنا چلانا شروع کیا لوگ متوجہ ہوئے کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ وہ بیمار ہے کہ جو بول نہیں سکتی, یہ تو لڑکی گونگی ہے, تو اس نے چیخنا کیسے شروع کیا. اب اس لڑکی کو وہاں لے جایا گیا, ایک ایسا حجرہ, ایک ایسا کمرہ اور ایک ایسی جگہ جہاں پر ان لوگوں کو لے جایا جاتا ہے جن کے ساتھ یہ معجزات پیش آتے ہیں. اب جب یہ لڑکی وہاں پر چلی گئی, اس نے واقعہ بیان کیا کہ میں اسی طرح سے زیارت کر رہی تھی اور جہاں پر بی بی کی قبر مبارک ہے زری کے اندر, وہاں سے ایک نور نکلا اور وہ اتنی زیادہ روشنی تھی کہ میں اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی. اور وہاں سے ایک معصومہ, ایک پاک بی بی جو ہیں, ان کا نور مجھے نظر آیا اور وہ مجھے سے کہہ رہی تھیں کہ تم اب بول سکتی ہو, تمہیں شفا ہو چکی ہے. سبحان اللہ. جیسے انہوں نے کہا کہ تم بول سکتی ہو اور تم شفایاب ہو چکی ہو, تبھی میں نے ان کے کہنے پر بولنا شروع کیا, اور جب بولا تو میں چیخنے لگی کہ میری تو آواز ہی نہیں تھی اور آواز واپس آ گئی. ایک تو بی بی کا بہترین معجزہ کہ اس لڑکی کو آواز سے نواز دیا. دوسرا ایک وہ شخص تھا کہ جو کہ مفلوج شخص تھا. یہ ڈیلی حرم امام علی رضا میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ہم اپنے گھر میں دعائے توسل پڑھیں, ہم نے پہلے بھی اس پہ پروگرام کیا ہوا ہے. دعائے توسل پڑھنے سے اتنے آپ وسیلے تمام ائمہ علیہ السلام کے وسیلے سے پروردگار عالم سے حاجات کو طلب کرتے ہیں. اب تو بہترین اجر و ثواب کی امام علی رضا کے روزے پر جو دعائے توسل پڑھی جاتی ہے, یہ بیمار جو مفلوج تھا, یہ وہاں ڈیلی جاتا تھا, اس میں شامل ہوتا تھا کہ اس کو مولا کے نام سے پروردگار عالم شفایاب کریں گے. تو ایک دن اس نے شکوہ کیا امام علی رضا علیہ السلام سے کہ مولا, میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں, آپ کا ماننے والا ہوں, آپ تو غیر مسلموں کو بھی شفا دیتے ہیں, لیکن مجھے ابھی تک شفا نہیں دی. اگر آپ نے مجھے شفا نہیں دی تو میں آپ کی شکایت آپ کی بہن بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے پاس جا کر کروں گا. جیسے اس شخص نے کہا تو اس شخص کے کہنے کے بعد یہ گھر چلا گیا, اور جیسے ہی خواب میں گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا اس کے خواب میں آئیں کہ اس نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے یا ایک نور ہے جو ان سے کہتا ہے کہ تم میرے پاس قم آؤ, میں قم میں تمہیں شفا دوں گی. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے کہا بی بی مجھے یہیں پر شفا دے دیجئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو شفا کے لیے قم آنا ہوگا.
اب یہ شخص وہاں پر گیا اور روایات کے مطابق وہ دن عید کا دن تھا جب یہ کم میں پہنچا. کم پہنچا، عید کا دن تھا، اور یہاں پر دیکھتا ہے کہ اب یہ اس کا خواب چل رہا ہے. اب یہ وہاں پر چلا گیا. یہ کیا دیکھتا ہے؟ سب مکنے میں ایک نور ہے، پاک بی بی ہیں، وہ ایک اس کو پیالہ دیتی ہیں جس میں کچھ مشروب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کم آنا مبارک کرے اور آج کے دن تمہیں میں شفا دیتی ہوں. سبحان اللہ. اور جیسے اس شخص نے وہ پیالہ پکڑا، اس کی آنکھ کھلی اور یہ شفا یاب ہو چکا تھا، کیونکہ یہ خاص کرامات ہے بی بی معصومہ کم کے، امام علی رضا علیہ السلام کے نہیں، کیونکہ بعض اوقات امام نے بھی یہی چاہا ہے کہ بی بی معصومہ کم ہی شفا دیں. اسی طرح سے ایک خاتون کا واقعہ ہے ایران میں، مسجد گوہر شاد ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم دین. مسجد گوہر شاد آپ کو امام رضا کی زیارت کے لیے آپ جائیں گے، وہیں پر صحن امام رضا علیہ السلام میں ایک مسجد ہے جو کہ ایک ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے جسے مسجد گوہر شاد کہا جاتا ہے. بہترین مسجد ہے، اس کی اپنی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں اور تاریخ ہے، اس پہ ایک الگ ایپیسوڈ ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک عالم دین تھے جہاں پہ عشرہ مجالس تھا، اور اس خاتون نے اس عالم دین سے ملی اور کہا کہ میرے 2 بچے بیمار ہیں اور ان کو میں اپنے ساتھ یہاں پر ایران میں لے کر آئی ہوں تاکہ مولا علی رضا علیہ السلام کے توسط سے شفا یاب ہو سکیں. سبحان اللہ. تو لیکن میں نے خواب میں دیکھا، ابھی اس عالم دین سے ملی تاکہ اپنا خواب بیان کر سکیں کہ میں بیماروں کی شفا کے لیے یہاں آئی تھی، لیکن خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ امام کہتے ہیں کہ ایک بیمار کو تو میں شفا دے دوں گا، لیکن آپ کو اپنے دوسرے، کیونکہ وہ کافی دور سے خاتون آئی تھی، تو امام نے خواب میں کہا کہ میں ایک آپ کے بچے کو تو شفا یاب کر دوں گا، لیکن دوسرے کے لیے آپ کو میری بہن معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے پاس کم جانا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان تو اس عالم دین نے اس خواب کے بارے میں بیان کیا کہ مولا نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ کم سے ہوتی ہوئی مشہد آئیں، لیکن ان کی بہن کی زیارت کو نہیں گئیں، نہ ہی ان کی سفارش سے، ان کے توسل سے شفا یابی کو طلب کیا. اور اسی طرح ہوا، مولا نے ایک بیمار کو تو خود سے شفا یاب کر دیا یہیں پہ مشہد میں، اور لیکن دوسرے کے لیے جیسے کہ امام نے فرمایا تھا جب وہ قم مقدس لے کے گئیں تبھی اس کو شفا یابی ملی. سبحان اللہ. یہ جناب معصومہ کم صلوات اللہ السلام علیہ کی فضائل ہیں، ان کی کرامتیں ہیں، اس لیے تو انہیں کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. کریم ان سے کہتے ہیں کہ جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیں. اور یہ جفا ہے کہ اگر آپ معصومہ کم کی زیارت نہ کریں، فقط مولا علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کریں، تو یہ کچھ احکام ہیں جو معصومین کے ہیں، کچھ حکم انہوں نے دیے، اس کو فالو کرنا چاہیے. اظہار عقیدت ہے کہ کربلا جائیں تو پہلے حرم ابوالفضل عباس علیہ السلام میں سلام پیش کریں، پھر حرم امام حسین میں. یہ خود مولا حسین علیہ السلام نے چاہا، یہ جناب زہرا نے چاہا کہ پہلے ہمارے عباس کی زیارت کرو پھر ہماری زیارت کو آؤ. مدینہ جائیں تو رسول پاک کہتے میرے چچا حمزہ کی زیارت کو بھی ضرور جاؤ، میری دختر فاطمہ زہرا کی زیارت کو بھی ضرور جاؤ. اسی طرح جب ہم ایران زیارات کو جاتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام کو یہ فرمانا ہے کہ قم میں میری بہن کی زیارت کرو پھر میری زیارت کو آؤ. تو یہ، اور اسی طرح سے جب ہم زیارات پر جاتے ہیں، زائرین جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو سب سے پہلے جو قافلہ سالار ہوتے ہیں ان کو بی بی معصومہ کم کی زیارت پہ ہی لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد مشہد مقدس لے جایا جاتا ہے. بے شک بے شک. تو یہ بہت سی کرامت ہے جن میں سے فقط کچھ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں کہ کچھ ایسے واقعات ہیں ایمان افروز ہیں، نہ صرف ہسٹری میں ہوئے ہیں، ابھی تک ہو رہے ہیں. ایک ٹریڈیشن ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کے صحن میں مریض شفا پا جاتے ہیں تو نقارے بجنے لگتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ وہ خود وٹنس کیا ہوا ہے وائل آفرنگ فجر پریئرز. اگر آپ دیکھیں، آئی تھنک صحن شفا ہی ہے اس کا نام. صحن شفا میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کلام پاک اگر تلاوت کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے اگر نکاروں کی آواز آ رہی ہے، اٹ مینس کہ مریضوں کو لایا گیا تھا، شفا ہوگی، تو نکارے بجنے لگتے ہیں. حرم معصومہ کم میں بھی آپ دیکھیں گے اور حرم کربلا معلیٰ میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ بیماروں کو لے کر شفا یابی کے لیے آتے ہیں. اور اب تو کوئی ڈاؤٹ کرنے کی بات نہیں ہے، پروردگار نے محمد و آل محمد کو ایسے فضائل و کرامات سے نوازا ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے جو چل نہیں سکتے وہ چلنے لگتے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے وہ دیکھنے لگتے ہیں، جو سن نہیں سکتے ان کی سماعت اللہ تعالیٰ بحال کر دیتا ہے. اور ایک واقعہ تو خود ہمارے اپنے ساتھ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے حرم معصومہ کم صلوات اللہ السلام علیہ میں، بہت سی چیزیں ان میں سے ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کہ بی بی کیونکہ کریمہ ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں، کچھ بھی مانگو بن مانگے عطا کرتے ہیں، آپ کی دل کی آواز سن لیتی ہیں. معصومہ کم ہوا یہ کہ زیارت کے بعد جو ہمارا ایک قافلہ ہوتا ہے زائرین کا،
وہ اس کے ساتھ اب زیارت کو جاتے ہیں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر مس ہو جائیں اگر آپ ساتھ نہیں ہیں تو. حرم بہت بڑا ہوتا ہے اور تمام دروازے ایک جیسے لگ رہے ہیں. بالکل, تو تمام جو ہے انٹری ڈورز بالکل ایک جیسی لک دے رہے ہوتے ہیں. اور عبادات کے لیے ہم جاتے ہیں تو سب نماز میں مشغول ہوتے ہیں, سب تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں, تو وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت میں سب مشغول ہو گئے, زیارت حضرت فاطمہ زہرا اور زیارت جناب اور نماز فاطمہ زہرا پڑھنے لگے. کیونکہ یہ بی بی معصومہ کم کی جب آپ زیارت کو جائیں تو کیا عمال کریں, آپ نماز فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ حرم میں بی معصومہ کم میں پڑھیں, کیونکہ بہت مماثلتیں ہیں, سملیرٹیز ہیں دونوں ہستیوں کی. زیارت کا ثواب بھی پروردگار نے ایکول رکھا ہے. تو تمام جب لیڈیز زیارات پڑھی تھی تو میں ان سے جدا ہو گئی کسی پوائنٹ پر, اور میں نے بھی نماز تو پڑھ لی تھی, تلاوت بھی کر لی تھی, تعقیبات پڑھتے ہوئے دل میں بس یہ تھا کہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انجان ملک میں ہیں, آپ اپنوں سے کچھ دیر کے لیے دور ہو گئے ہیں, اور لینگویج بیریئرز ہوتے ہیں اور چیزیں ہیں کہ کیا یہ سکون تھا, اتنی بے چینی تھی, لیکن یہ سکون تھا کہ ہم کریمہ اہل بیت کے در پہ ہیں اور بی بی کو میں دعا کر دوں, اس کے بعد میں تلاوت میں مشغول ہو جاتی ہوں. اور یہی میں نے کیا, میں نے دعا کر دی یا معصومہ کم جلد مجھے میری فیملی سے اور جو لوگ ہمارے گروپ میں آئے میں ملوا دیجئے تاکہ مجھے کوئی پرابلم نہ ہو, پریشانی نہ ہو. اور میں تلاوت میں مشغول ہو گئی. ابھی میں تلاوت کر ہی رہی تھی, تعقیبات کی کتاب میرے ہاتھ میں تھی, اور جب میں نے دیکھا تو میری والدہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی اور عروج میری آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی, پوری فیملی اور ماشاءاللہ پورا گروپ آ چکا تھا. تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل یا میجر پرابلمز تمام مسائل میں ہماری مدد کرتے ہیں. بہت ہی مشہور واقعہ ہے پاکستانی اور ہندوستانی زائرین پر معصومہ کم کا کرم و فضل ہوا تھا. یہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے خواب میں معصومہ کم تشریف لائیں اور کہا, اے شہاب اٹھو اور حرم کی طرف جاؤ, میرے بعض زوار حرم کی پشت پر دروازے قریب سردی سے سخت اذیت میں مبتلا ہیں. یعنی کہ ہم اس عقیدے سے زیارت کو جاتے ہیں کہ جو صاحب روضہ ہیں وہ ہمارے احوال جانتے ہیں, ہم گرمی میں زیارت کو آئے ہیں, ہم سردی میں زیارت کو آئے ہیں, ہم کس قدر عقیدت مند باہر کھڑے ہیں, چاہے کوئی خادم دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا, جن کی زیارت کو آئے وہ تو دیکھ رہے ہیں. تو بھی معصومہ کم نے ان کے خواب میں آ کر کہا کہ میرے زائرین سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں, ان کی مدد کرو. یہ اٹھے, کہا گھبرا کر میں تیزی سے حرم کے شمالی حصے کی پشت پر پہنچا تو دیکھا کہ میدان آستانہ میں بہت سے پاکستانی یا ہندوستانی زائرین سردی کی شدت سے لرز رہے تھے, کیونکہ رات کو حرم بند ہو جانا تھا. یوزلی بند ہو جاتا ہے ایک ٹائم پر, تو وہ بند ہو چکے تھے دروازے. میں نے حرم کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا, یہاں تک کہ حاج آقا حبیب جو حرم کے خادم تھے انہوں نے دروازہ کھلا. زائرین کو میرے اصرار پر حرم کے اندر لے گئے تو بی بی خود اپنے خدام کی ذمہ داری لگاتی ہیں کہ اگر زائرین کو کوئی مسئلہ ہے جاؤ ان کا مسئلہ حل کرو. اور بہت سے سکن پرابلمز, بہت سے آئی سائٹ کے ایشوز, بہت سے علمی مسائل, آپ جب کم جاتے آپ بعد از نماز فجر دیکھیں, آپ کو علماء کا سیلاب نظر آئے گا, فلڈ نظر آئے گا بالکل, اور آپ کو وزڈم ایسے محسوس ہوگا کہ آپ واقعی ایک علمی مرکز میں آ گئے ہیں. اور وہاں سے علمی خیرات بی بی سے ضرور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے, میمری ایشو ہے مانگ کر آئیے, علم کی خیرات مانگ کے, کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء اور فقہا گزرے ہیں جو حرم معصومہ کم صلوات اللہ السلام اللہ علیہ میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے, جو حوضہ علمیہ کے تمام امور سنبھالا کرتے تھے. اور ایسا بھی وقت آیا, آیت اللہ صدر الدین صدر بہت عظیم ہستیاں کہ ان ہستیوں پہ الگ الگ بات ہو سکتی ہے, لیکن جب یہ امور حوضہ علمیہ سنبھالا کرتے تھے اور مسائل آئے مالی, اب میں بات کری ہوں ماہ ذوالقعدہ, رزق کی تنگی دور کرنے کا مہینہ ہے, آپ علم بھی مانگ سکتے ہیں, آپ رزق خاص طور پر اس ماہ مبارک میں رزق مانگیے. تو وہ حوضہ علمیہ کے کتنے افیئرز ہوتے ہیں رن کرنے کے لیے, اساتذہ کی پیز دینی ہوتی ہیں اور بچوں کو, طالب علموں کو جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, اس ہر چیز کے لیے ایک حوضہ کو رن کرنا, تو اس میں مالی جو ہے چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. اور اس ٹائم پر فائنینشیل ایشوز کچھ انہوں نے فیس کیے, اور وہ بی بی معصومہ کم سے کہنے لگے, یا معصومہ کم ہم یہاں پر آپ کے جد کے دین کے لیے بیٹھے, ہم رسول پاک کے دین کی خدمت کے لیے یہاں پہ بیٹھے, ہم آپ کے خادم ہیں, ہم آپ کے نوکر ہیں, اور ہم علماء یہاں پہ اس لیے بیٹھے کہ اسلام کو ترویج ملے, اسلام کی خدمت اور رسول پاک کی اس دین کو عظمت ملے, اور علماء یہاں سے علم کی جو ہے
تو جو طلاب آتے ہیں وہ خیرات لے کر جائیں علم کی، لیکن اس قدر یہ جو اخراجات ہیں مجھ سے مینیج نہیں ہو رہے، آپ میری امداد کیجئے کہ میں کس طرح سے ان ساری چیزوں کو پورا کروں. اور اگر آپ ہمارے وجود سے خفا ہیں اور آپ کو ہمارا یہاں پہ رہنا پسند نہیں ہے تو ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کے دادا علی مرتضیٰ کی بارگاہ نجف حوضہ میں چلے جاتے. یہ کہہ دیا بھی معصومہ حکم کو کہ اگر میرا وجود آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک سے نہیں کام کریں، ہم آپ کے دادا کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. یہ کہنا ہی تھا کہ ایک خادم آئے اور کہا کہ آپ سے باہر ملنے کوئی شخص آیا. یہ زمانہ بھی بڑا مشکل زمانہ تھا کہ جس میں کسی بھی عالم دین کو اب بھی قتل کر دیا جاتا، تب بھی بہت مشکل حالات تھے. تو ایک شخص آیا جو بالکل سوٹیڈ بوٹیڈ تھا اور ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا. خادم نے حلیہ بتایا تو یہ کہنے لگے لگ رہا ہے کسی نے مجھ پر شاید اس قدر مجھ سے مسئلہ ہوا ہے، مجھے مارنے کے لیے کسی کو بھجوایا. یہ وہ زمانہ ہے اتنا سخت زمانہ دشمنی کا، تو عالم دین کے لیے کسی کو بھجوایا ہوگا. چلو ٹھیک ہے، ایسی اب میں زندگی میں اتنے مسائل میں دیکھ رہا ہوں تو خدا کے دین کی خاطر یہ قربانی بھی صحیح، اس شخص کو اندر بھیج دو. اب وہ شخص جس سے سوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں بریف کیس ہے، جب وہ اندر آیا تو آیت اللہ سدالدین صدر کا اس نے ہاتھ کا بوسہ لیا اور بہت احترام اور عقیدت سے پیش آیا. کہا کم سے ہم جا رہے تھے اور جاتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ میرا تو 1 سال کا خمس ان پیڈ ہے. سبحان اللہ. اور ہم نے رمضان میں خمس کے مسائل تو ڈسکس کیے تھے، اور وہ کہنے لگا کہ میرے خمس کی اماؤنٹ میرے پہ ڈیو ہے، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے اگر ہمارے پہ خمس یا زکوٰۃ ڈیو ہے تو اللہ کی جانب سے پکڑ ہوتی ہے کہ یہ جو حق ہے یہ لازمی آپ کو پہنچانا اور ادا کرنا، اسلام کے احکام ہے. تو کہنے لگے اس بریف کیس میں میرے تمام 1 سال کی جو میں نے رقم کیلکولیٹ کی ہے، میرے پہ اتنا خمس واجب ہے، وہ میں نے سوچا کم میں آیا ہوں تو اس کو ادا کر کے ہی جاؤں گا. اور اس بریف کیس کو جب انہوں نے کھولا تو یہ اتنی ہی اماؤنٹ تھی جتنے حوضہ علمیہ کے ان تمام امور کے لیے ریکوائرڈ تھی. اللہ اکبر. یہ بھی معصومہ کم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، چاہے کوئی بہت عظیم ہستی ہو، چاہے کوئی ان کا ادنا سا نوکر ہو، کنیز ہو، آپ اپنے دل میں بھی بی بی سے بات کہہ دے تو وہ آپ کی بات سن لیتی ہیں، وہ آپ کی عقیدت کو جانتی ہیں. عروج ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں، ہم زندگی ختم ہو جائے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. پروگرام کے اینڈ پہ بہت چھوٹا سا واقعہ اور اس کے ساتھ ہی کویسچن بھی مجھے آپ سب سے کرنا ہے، یا ایک سوچ اور ایک فکر کے لیے ایک پیغام دینا ہے جو کہ میں اس واقعے کے بعد دوں گی. ایک بہت بڑے عالم دین کہ جیسے ہم نے کہا کہ یقین اور اعتقاد رکھیں، ان کے ہاتھ تھے ایک ایسا شدید زخم ہو گیا تھا، ایک ایسا زخم تھا کہ جس سے ہاتھ کی جو سکن ہے وہ اترتی تھی، اور وہ اس قدر زخم عجیب و غریب نوعیت کا تھا کہ بہت علاج کرنے کے باوجود بھی وہ زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اس سے شفا یابی حاصل نہیں ہوتی تھی، اور وہ زخم دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا تھا اور ٹھیک بھی نہیں ہو رہا تھا. تو اس عالم دین سے وضو کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا کہ ان کو وضو کی جگہ تیمم اختیار کرنا پڑا، اور پھر وضو کے بجائے وہ تیمم کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح جب ہوتا رہا تو کافی دن بعد انہوں نے بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ پاک بی بی سے توسل کیا، ان کا وسیلہ طلب کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور یہ وسیلہ جیسے ہی طلب کیا اور صدقے دل سے دعا کی بی بی کی سفارش سے، تو ان کو الہام ہوا، یعنی کہ اتنے دن سے یہ بیماری چل رہی تھی اور ٹھیک ہونے کا نام لے لیتی تھی، کہ جیسے ہی انہوں نے صدقے دل سے بی بی کی وسیلے سے پروردگار عالم سے دعا کی تو ان کے خیال آیا، الہام ہوا کہ اس پہ ان کو دستانہ پہننا چاہیے، گلوز پہننے چاہیے. تو اتنی شدید بیماری جو کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی کسی طرح سے، خالی گلوز پہننے سے، دستانہ پہننے سے، جو کہ بی بی کی توسل سے ان کو یہ الہام ہوا، تو انہوں نے جیسے دستانہ پہنا اور چند دن پہننے کے بعد ان کا وہ ورم، ان کا وہ زخم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ان کو شفا یابی ہوئی، صرف بی بی معصومہ کم سے، کیونکہ صدقے دل سے ان کی جو ہے سفارش رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی. اسی طرح میں نے بھی مجلس میں سنا ہے، علماء ذکر کرتے ہیں کہ ایک ایسا مریض، کیونکہ انہوں نے عالم دین نے یہ واقعہ پیش کیا تھا کہ ان کے کوئی دوست تھے جن کے گھر میں ایک یا دوست کوئی ایسے تھے کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ ان کی ہارٹ بیٹ کم ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے. سارے آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے، مشینری ہوتی ہے سرجریز کے دوران، تو اس پہ ہارٹ بیٹ جب کم نظر آئی تو صدقے دل سے، اب ایک مسلمان کے لیے قرآن پاک سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، اور وسیلہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں. تو اس شخص نے قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے ان کے کان میں موبائل فون کے تھرو یا کسی طرح لگا دی، اور کیا لائیو مناظر دیکھنے میں آئے. یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پہ، صدقے دل سے. اگر آپ کوئی بھی حاجت طلب کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ ضرور قبول ہوگی.
تو یہ مناظر دیکھنے میں آئے کہ جیسے جیسے سورہ یاسین اس کے کانوں میں وہ تلاوت جا رہی تھی ویسے ویسے ہارٹ بیٹ مانیٹر پہ بہتر ہوتی جا رہی تھی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہیں مانگنا چاہیے، ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. وہ جب بھی کوئی بزرگ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے گھر میں ہو سکتے ہیں، دادا دادی ہو سکتے ہیں، یا اس سے باہر مسجد میں کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں، امام بارگاہ میں ہو سکتے ہیں، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تہجد گزار ہیں، ہماری ہر محفل میں چاہے کہیں پہ بھی ہوں، یہ تہجد گزار ہیں، یہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، یہ تو نمازیں زیادہ پڑھتی ہیں، یہ تسبیح زیادہ، ان سے دعا کروائی جائے، ان کے منہ سے دعا قبول ہوگی. یہ ہر مسلمان کہتا ہے، یہ بچہ معصوم ہے، بچے سے دعا کروائی جائے. اب جب آپ عام لوگوں سے تو کہہ دیتے ہیں ہمارے حق میں دعا کریں، ضرور قبول ہے، لیکن آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے ہی مطلب ایک پرابلم ہے کہ ان کی سفارش سے دعا کیوں نہیں طلب کرنی چاہیے؟ وہ خون رسول ہیں، بے شک جو ذریت رسول خدا ہیں تو وہ تو مخلوقات پر افضل ہیں. رسول خدا کے آل اطہار ہیں کہ جن کا وسیلہ خدا کو بھی اپنی بارگاہ میں بے حد پسند ہے. دعا اللہ سے ہے اور وسیلہ محمد و آل محمد کو بنا کر ہم اپنی دعاؤں کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. تو آج ہم نے کوشش کی، ماہ ذوالقعدہ کی فرسٹ ڈیٹ تھی، ولادت بسادت حضرت معصومہ کم صلوات اللہ السلام علیہ کے حوالے سے ان کے فضائل، کرامات، کچھ ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کریں. امید کرتے ہیں آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے. یہ میلاد آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا یقیناً کہ کس طرح سے اوور دس ٹائم علماء نے اپنے علمی مسائل کے لیے، اپنے مالی مسائل کے لیے اور اپنے امراض کے لیے بھی عام عوام نے بھی اور بڑی بڑی ہستیوں نے بھی جس حرم کی جانب رخ کیا ہے، وہ ایسا حرم ہے کہ جس حرم میں سانس لینا بھی ثواب ہے. وہ حرم معصومہ کم ہے کہ جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اولادوں میں سے ایک بیٹی پوتی ہماری دفن ہوں گی کم میں، کہ ان کی زیارت کا ثواب ایسا ہے کہ آپ کو اہل بہشت میں سے قرار دے دیا جائے، آپ صاحب جنت ہوں گے. اسی طرح ہمیں تقی جواد کی وہ حدیث کہ جو ہماری پھوپھی کی زیارت کم میں کرے گا وہ یقیناً جنت کا حقدار ہے. اور یہ معصومین کے فرمان ہے، اور معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کبھی کوئی خطا نہ کی ہو، جو آل محمد ہے. Welcome to the world, most welcome. These are the words, purest words from the heart. ہماری فیلنگز ہے کچھ جناب معصومہ کم صلوات اللہ السلام علیہ کے لیے. Welcome to the world, most welcome. Oh, the most generous lady of Qum, صلوات اللہ السلام علیہ. The way you have helped your Imam علیہ السلام, reflecting the traits of Queen of Sham, جناب زینب. Pray for us that we may help him too, the reappearance of whom is a promise due. ہم سب کی جانب سے بے حد مبارکباد. We extend our felicitations to اہل بیت علیہ السلام and all the مومنین across the globe کہ یہ وہ بابرکت عظیم ہستی ہیں، کریموں میں کریم، فاطمہ معصومہ، کریمہ اہل بیت، کہ جب بھی ہم ان کی زیارت کو جائیں تو اس جوش و ولولے سے زیارت کریں جیسے کہ مولا رضا کی زیارت کرتے ہیں. مجھے روز کو اجازت دیجیے گا. یقین کرتے ہیں کہ ماہ ذوالقعدہ سے آپ بھرپور فیضیاب ہوں گے. اپنے رزق، علم، امراض کی شفایابی سب بیوی سے طلب کر لیجئے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے خاص طور پر مسائل کے حل کے لیے اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہی لکھا گیا ہے. آپ جتنا بھی مطالعہ کریں تو اس سے فیضیاب ہوئیے. ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. اینڈ ڈو ناٹ forget to like, subscribe and share. انا من عروج نقوی official. اللہ حافظ.